رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو پناہ چاہتے سفر کی مشقتوں سے اور برے پلٹنے سے اور برے حال سے اچھے حال کے بعد اور مظلوم کی بد دعا سے اور برے منظر سے اہل میں اور مال میں۔ گزشتہ مجلس میں حسب سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسنون دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سفر کی دعا اور اس کی تفصیلات عرض ہوئی تھیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں نے وہ دعا یاد بھی کر لی۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الأهل والخلیفة فی الأهل والمال اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبة المنظر وسوء المنقلب فی الأهل والمال۔ شروع میں 3 مرتبہ اللہ اکبر آپ کہتے جب سواری پر بیٹھتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو یہی مبارک کلمات ارشاد فرماتے اور ساتھ میں فرماتے آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک اور پاک دعائیں، سچ تو یہ ہے کہ ایک ایک دعا ایسی ہے کہ ہم اپنے کامل یقین اور پورے استحضار اور معنی کو سمجھنے کے ساتھ اگر ان خاص مواقع پر پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیں تو نہ صرف ہماری آخرت ان دعاؤں کی برکت سے منور اور روشن ہو، بلکہ ان مبارک دعاؤں سے ہماری یہ جو مادی زندگی ہے یہ بھی خیرات و برکات سے مالا مال ہو جائے۔ اسی دعا کا ایک تتمہ آج کی اس حدیث میں بھی بیان ہو رہا ہے۔ ایک اور دعا ہے، حضرت سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو کہنا چاہیے جب آپ کا نام آئے ضرور کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں جب آپ گھر سے نکلنا چاہتے کہیں سفر کے لیے تب تک گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے جب تک ان مبارک کلمات سے تعوذ نہ کر لیتے، اللہ سے پناہ نہ حاصل کر لیتے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اضل او اجہل او یجہل علی او اظلم او یظلم علی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مبارک دعاؤں پر غور کریں تو آپ کی دعائیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ دعائیں ہیں جن کو مسئولات کہا جا سکتا ہے۔ مسئولات کا مطلب کہ ان کے ذریعے اللہ سے مانگا گیا،
چھوٹی بڑی خیر کو مانگا گیا۔ اور دوسری نوعیت کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں جو متعوذات کے قبیل سے ہیں، معوذات کے قبیل سے ہیں، کہ جن کے ذریعے پناہ مانگی گئی۔ اور اگر مبارک شریعت میں غور کریں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسئولات زیادہ ہیں، لیکن آپ نے معوذات کو مقدم کیا ہے، یعنی جن جن چیزوں سے پناہ چاہی وہ پناہ پہلے چاہی، درخواست بعد میں کی۔ ہمارے ہاں عربی کا ایک شاندار جملہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت سے اولا ہوتی ہے، کہ انسان کو کوئی فائدہ پہنچے اس سے بہتر ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دفع مضرت جلب منفعت سے اولا ہوتی ہے کہ انسان مصیبتوں سے بچا رہے، نعمتوں سے مالا مال بھلے نہ ہو، یہ بہتر زندگی ہے اس سے کہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور آگے نعمتیں اس کو مل رہی ہوں۔ وہ تو نعمتوں کا مزہ بھی کرکرا ہو جائے گا مصیبتوں میں۔ آپ دیکھیں ہمارے مسنون اعمال میں ہے کہ جب ہم قراءت قرآن کی شروع کریں تو پہلے کیا کریں بھائی؟ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے شیطان مردود سے۔ قرآن کریم کی تلاوت برکات اور انعامات کے نزول کا ذریعہ ہے، اس تلاوت کا اختتام دعاؤں کی قبولیت اور برکات کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن پہلے اللہ کی پناہ چاہو بھائی شیطان مردود سے۔ تو معوذات یا متعوذات یہ ہماری شریعت کا مستقل ایک باب ہے، اور ایسی شاندار معوذات ہیں، ہم اپنی بولی میں ان معوذات سے پناہ نہیں چاہ سکتے جن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چاہی اور ہمیں سکھا دی۔ اور اس کا آسان ترین بہت سارے معوذات ہیں، اور آسان ترین ایک دعا ہے، اور غالباً حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سکھائی تھی۔ کہا یا رسول اللہ اتنی ساری دعائیں ہیں، آپ اتنی ساری مانگتے رہتے ہیں، اتنی مانگتے ہیں، اب ہم ساری ہر وقت نہیں مانگ سکتے، اور اتنی چیزوں سے آپ پناہ چاہتے رہتے ہیں، ہم تو ہر چیز سے ہر وقت پناہ نہیں چاہ سکتے، کوئی مختصر سی بات ہمیں تو سکھا دیجئے تاکہ ہم اس مختصر کے ذریعے آپ کی ساری دعاؤں کو سمیٹ لیں۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام پر کہ انہوں نے قیامت تک کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے دین پر چلنا اور دین پر عمل کرنا آسان کر دیا۔ ایسی ایسی بات پوچھتے تھے، اس کے بدلے میں اللہ کا کوئی حکم آ جاتا یا پیغمبر خود کچھ ارشاد فرما دیتے اللہ کے حکم سے، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے سہولت تیار ہو جاتی۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، فرمایا یار ہاں یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی جامع دعا ہے یہ، اور اتنی شاندار دعا ہے یہ، اگر آپ دن میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، مانگ لیں ان الفاظ کے ذریعے، تو اس کا مطلب ہے
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مبارک زندگی میں جو جو خیریں مانگیں آپ نے مانگ لی. آپ نے جن جن چیزوں سے پناہ چاہی آپ نے ان سے پناہ مانگ لی. اور میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ جو مسنون دعائیں ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہیں، انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھ رکھے ہیں. یہ تو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ مانگ لو، اتنی آسان دعا ہے. اور مفہوم اس کا، یا اللہ آپ سے وہ تمام مانگتا ہوں جو آپ سے آپ کے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، وہ سارا میں مانگتا ہوں. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا حال یہ ہے، دین دنیا کی، دنیا آخرت کی، مہد سے لحد تک، بچپنے، جوانی، بڑھاپا، موت تک، اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے کوئی خیر نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک زندگی میں مانگ نہ گئے ہوں یا مانگنا سکھا نہ گئے ہوں. اور وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سے ہم پناہ چاہتے ہیں ان تمام شروع سے، ان تمام آفات سے، ان تمام تکلیفوں سے، ان تمام پریشانیوں سے جو دنیا آخرت میں پیش آ سکتی ہیں، وہ جو آپ سے آپ کے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ چاہی، ان تمام سے پناہ چاہتے. خدا کرے ہمیں دعاؤں کا ذوق نصیب ہو جائے. اتنا عظیم ذوق ہے، نہ صرف یہ کہ ان دعاؤں کی برکت سے انسان کی دنیا کے مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں، بلکہ ایک خاص اللہ سے تعلق کی دولت بھی نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں تو کہتے ہیں نا، کسی سے کوئی چیز مانگ لو دنیا میں تو اس کا مطلب ہے تعلق خراب کرنے کی بات ہے. وہ سمجھے گا یار مانگنے آ گیا. وہاں تعلق بہتر کرنے کا ذریعہ ہی دعا ہے. آپ اپنے تعلقات اگر اللہ جل شانہ سے بہت شاندار کرنا چاہتے ہیں، مانگنے پہ اتر آئیے. اور اگر آپ بہت عرصے سے مانگ رہے ہیں بظاہر دعاؤں کی قبولیت نظر نہیں آ رہی، وہ پچھلے دنوں مطالعے میں ایک بات گزری اور اس سے بڑی عجیب تسکین اور تسلی ہوئی. اور بڑی عجیب بات تھی، بڑی شاندار بات تھی. کہا اگر آپ دعا مانگ رہے ہو اور بظاہر دعائیں بہت مانگنے کے باوجود قبولیت کی کوئی شکل نہیں آ رہی، تو سمجھ لو اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے. سمجھ لو اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے. جیسے کوئی پیارا سا بچہ روئے نا اور اس کی خاص ادا ہو کہ اس ادا سے وہ مانگتا ہے، تو بندہ کہتے چل یار کچھ اور رو لے، کچھ اور حرکتیں کر لے، دیتا ہوں. تو دعا ایک عجیب چیز ہے. تو آج کے مبارک درس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی کچھ بقیہ دعاؤں کا جو عمل اختیار فرمایا تھا، صحابی اس کو نقل فرما رہے ہیں، اور وہ معوذات کے قبیل سے ہے اور بڑی شاندار بات ہے. ارشاد ہے کان اذا سافر یتعوذ من وعثاء السفر. یہ گزشتہ درس میں اس پر بات ہو چکی، وکآبۃ المنظر پر بھی، کآبۃ المنقلب پر بھی بات ہو چکی. کآبۃ المنقلب 3 لفظ شاندار ہیں اس درس میں. دعا کا حصہ تھا والحور بعد الکور. یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں.
اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، یہ مستقل مسنون دعاؤں میں معوذات میں سے بھی ہے، اور سفر کے موقع پر بھی آپ کے معوذات میں یہ جملہ ہے۔ ہمارے ایک بہت بزرگ استاد تھے تو وہ کثرت سے مانگتے تھے یہ دعا، اور اس وقت ہمیں اس کا مفہوم نہیں آتا تھا، تو ہم سوچتے تھے یہ کیا مانگتے ہیں، کوئی دعا نہیں ہوتی تھی کہ اس دعا میں یہ لفظ ضرور بولتے تھے اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور۔ حیران ہوں گے اس جملے کی جب میں آپ کو مفہوم عرض کروں گا، اتنا وسیع جملہ ہے یہ، اتنا وسیع اور مبارک کلمہ ہے یہ، جس کا خلاصہ تو یوں کیا جا سکتا ہے، اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے پناہ چاہتا ہوں، صحت کے بعد مرض سے، عزت کے بعد ذلت سے، عافیت کے بعد بے چینی سے، راحت کے بعد بے اطمینانی سے، علم کے بعد جہل سے، یعنی آپ کیا کیا لینا چاہتے ہیں، کون کون سی نعمت اللہ نے آپ کو نصیب کر رکھی ہے، اس نعمت کی بقا کی اس مبارک دعا میں ضمانت ہے۔ کتنا ان لوگوں کا برا حال ہوتا ہے جو لوگ کسی عزت کے بعد ذلت کا شکار ہو رہے ہوں، اللہ بچائیں، کسی اچھے حال کے بعد برے حال کا شکار ہو رہے ہوں، کسی صحت کے بعد بری مرض کا شکار ہو رہے ہوں، کسی راحت سکون اطمینان والی زندگی کے بعد بے چینی بے اطمینانی کی زندگی کا شکار ہو رہے ہوں، ارے وہ کتنا برا وقت ہوتا ہے۔ تو گویا دین دنیا کے اعتبار سے انسان کا کوئی اچھا حال جو انسان کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے، اس کے بعد برے حال سے پناہ، ان دو لفظوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگنا سکھا دی۔ اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، سارے یاد کر دو یار، یہ پڑھا کرو، بچوں کو بھی سکھایا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، یا اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے بچا لو، اللہ عزت کے بعد ذلتوں سے بچا لو، صحتوں کے بعد مرض سے بچا لو، برکت کے بعد قلت سے بچا لو، اللہ ہر کسی اچھی حالت کے بعد بری حالت سے میری حفاظت فرما دو۔ محققین نے ایک شاندار نقطہ بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں یہ دعا مانگی ہے، حالانکہ یہ دعا تو ہر وقت کی ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، سفر کا جو موقع ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اور سفر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ لمحہ لمحہ انسان کا حال اور منظر بدل رہا ہے، ہر لمحے بندہ اور چیز دیکھ رہا ہے، اور چیز سے سامنا ہو رہا ہے، اور لوگ اور چیزیں بندہ دیکھ رہا ہے، تو گویا سفر ایک انقلابی حال کا نام ہے۔ اور دعا سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں نا، ہمارا کوئی برا حال اچھا حال سے بدل جائے، ہماری کوئی قلت برکت سے کثرت سے بدل جائے، ہماری کوئی ذلت عزت سے بدل جائے، ارے ہماری کوئی ناپیدگی کسی چیز کی موجودگی سے بدل جائے۔ تو سفر کو حال کے بدلنے میں بہت دخل ہے، حال کے بدلنے میں بہت دخل ہے۔ اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بہت دعاؤں کا، یعنی وہ لوگ جن کی دعاؤں کی قبولیت کی شریعت میں ضمانت آئی ہے، ان میں ایک مسافر ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے مسافر صرف وہ نہیں جو امریکہ جائے یا مکہ جائے یا مدینہ جائے، کوئی دوسرے ملک جائے یا دوسرے شہر، اپنے شہر میں کوئی تھوڑا سا سفر جائے وہ بھی مسافر ہے۔ مسافت سفر بھی شرط نہیں، تھوڑے سے سفر پر جا رہے ہیں آپ، مسافر ہو رہے ہیں، یار تھوڑا سا اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ سے کوئی چیز تو مانگ لیجئے۔
صالحین کا یہ مزاج رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کر رہے تھے، تو ایک اسپیشل گاڑی پر ہم سفر کر رہے تھے، تو ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ جدہ کا تھا اور عربی تھا۔ تو قربان جاؤں، بظاہر تو وہ ایسے سیدھا سا بندہ تھا، لیکن میں حیران تھا، کلین شیو تھا، وہ ڈرائیور تھا، ٹیکسی مین جیسے ہوتے ہیں وہ تھا، لیکن میں حیران تھا کہ اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی دعائیں احادیث میں موجود ہیں، اللہ کی توفیق اور فضل سے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، مجھے یوں لگا وہ ساری اس کو یاد تھی، سارا سفر وہ دعائیں ہی پڑھتا اور مانگتا رہا۔ اور پھر تھوڑی دیر ہم نے اس سے عربی میں بات کی، تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ اصلی عرب ہیں، آپ اولاد صحابہ میں سے ہیں؟ کہا ہاں میں اولاد صحابہ میں سے ہوں، میں بنو سعد میں سے ہوں، سیدہ حلیمہ کی اولاد میں سے ہوں۔ اور یہ عرب میں عجیب مزاج ہے، ان کے بچوں کو دعائیں آتی ہیں، جو ہمارے بڑوں کو بھی گھر جانے اور آنے کی بھی دعا نہیں آتی، کھانا شروع کرنے اور ختم کرنے کی بھی دعا نہیں آتی۔ تو دعائیں سیکھنی چاہیے، اور سفر میں تو دعاؤں کا اہتمام ہی ہو جانا چاہیے۔ ادھر ادھر کی بات کی بجائے، ادھر ادھر کی گپوں کی بجائے بندہ دعاؤں میں مصروف ہو جائے۔ ارے اور بہت ساری دعائیں نہ آئے تو درود شریف میں لگ جایا کرو، یہ بہترین مقبول دعا ہے۔ رحمتوں کی درخواست بندہ یہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجیے، اللہ برسا اسی پر رہے ہوتے ہیں، ادھر تو برسیں ہی برسیں، ہاں ادھر اللہ رحمتیں برسانے کے لیے ہمارے کسی درخواست اور دعا کے محتاج نہیں، وہ تو موسلادھار بارشیں برس رہی ہیں وہاں۔ تو ہمیں جو درود شریف پڑھنے کی تلقین ہے وہ اپنے اوپر کچھ برسوانے کی تلقین ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھو، 10 مرتبہ رحمتیں برس پڑیں۔ تو اور کوئی دعا بھی نہ آئے تو درود شریف شروع کر دیا کرو۔ لا الہ الا اللہ یہ دعا ہے، الحمدللہ یہ دعا ہے، یہی شروع کر دیا کرو بھائی۔ اب بہت سارا کچھ تو مانگنا نہیں آ رہا بھائی، تو یہ مانگنا شروع کر دو، ان الفاظ سے مانگنا شروع کر دو، اہتمام کریں گے نا ساتھی۔ اور دوسرا لفظ جو اس مبارک حدیث میں نیا آیا وہ ہے ودعوۃ المظلوم، اللہ میں مظلوم کی بد دعا سے پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اتقی دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کے عرش پر جاتی ہے اس کی دعا۔ کئی لوگوں نے مظلوموں کو ستایا ہوتا ہے، ارے مائیں مظلوم ہوتی ہیں ہماری، ہمارے اڑوس پڑوس ہمارے مظلوم ہوتے ہیں، اور پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، حضور دیکھیے کوئی جادو تو نہیں ہو گیا؟ ارے ظالم، جادو سے تو بڑا کام کر کے آیا، مظلوم کی بد دعا تجھے پڑی ہوئی ہے، اب عاملوں کے در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ مظلوم کی بد دعا کسی جن، جادو، نظر بد سے بھی زیادہ اثر کرتی ہے، بربادی کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے نصرت المظلوم واجب ان کان کافرا، اللہ مظلوم کی ہر حال میں نصرت کرتے ہیں، مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم سے ہر حال میں اللہ انتقام لیتے ہیں، بھلے وہ بزرگ اور نیک اور پارسا ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم کی بد دعا اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور مظلوم پتہ کون ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص مظلوم ہے جو ہم سے بدلہ نہیں لے سکتا، ہم سے بدلہ نہیں لے سکتا، وہ مظلوم ہے، آپ نے اس سے زیادتی کر دی ہے۔ یہ جانور بھی بعض اوقات ہمارے مظلوم ہو رہے ہوتے ہیں، باندھ دیا، اب چارہ دانہ نہیں دے رہا ان کو، بھائی پانی نہیں پلا رہا بر وقت، یہ مظلوم ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے بھی ہمارے مظلوم ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے خادم، ملازم، یہ ہمارے مظلوم ہو رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں مظلوم کو اور خاص بلا ہوتی ہوگی، کون سی بلا ہے جس کی بد دعا سے بچنا ہے؟ ہر ایسا شخص مظلوم ہے جو آپ کی دست برد کا بدلہ آپ سے نہیں لے سکتا، اور آپ اس سے زیادتی کرتے ہیں، آپ اس سے زیادتی کرتے ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے بھائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ چاہ رہے ہیں
گویا آپ کی پناہ چاہنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ امت کو تلقین کریں، اور ایک پناہ چاہنے کا مطلب ہے کہ مظلوم کی دعا سے، کوئی بد دعا سے کوئی پیغمبر بھی نہیں بچ سکتا، ایک یہ بھی مطلب ہے اس کا۔ پیغمبر پر بھی کسی مظلوم کی بد دعا اثر کر سکتی ہے، اس لیے پیغمبر مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی بات کرتے تھے، کہتے یار ظالم بن جاؤ، مظلوم نہ بنو زندگی میں، مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بنو، اس لیے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے اور ظالم سے خدا انتقام لیتا ہے۔ زندگی میں مظلوم بن کے رہو، ظالم بن کے نہ رہو۔ وسوء المنظر فی الاہل والمال، تیسرا جملہ اس مبارک حدیث کا، اللہ برے منظر سے پناہ چاہتا ہوں، اہل میں اور مال میں۔ کس حال میں مال عیال چھوڑ کے گئے اور سفر سے واپس آئیں تو یہ نقصان ہوا پڑا، وہ نقصان ہوا پڑا، یہ اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور بالخصوص جب گھر کا ذمہ دار سفر پہ نکلے اور غیبت میں ہو تو گھر میں حالات کی تبدیلی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، چور چکاروں کی بھی نظریں لگ جاتی ہیں، ہر طرح کے لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں کہ اب ذمہ دار نہیں ہے تو ہم کچھ سے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مبارک دعا سکھا کر کے، ہم سفر میں ہیں، ہمارے گھروں کو امان نصیب ہو رہی ہے، ہمارے عیال اور مال اور ہمارے ایمان اور اہل اور ہر چیز کی اللہ حفاظت فرما رہے ہیں ان مبارک دعاؤں سے۔ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی ہم اپنے سلسلے کے طریقے کے مطابق ذکر کریں گے۔